السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول پل صراط، ایپیسوڈ 8. علینا نے جینز کے ساتھ بلیک ٹاپ پہن رکھی تھی اور اپنے شارٹ کٹ بالوں کو بہت سٹائل سے سیٹ کر رکھا تھا. باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے اور اسٹائلش گاگلز لگائے باہر نکل گئی. ندرت بیگم نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا مگر پیچ و تاب کھا کر خاموش ہی رہیں. جب سے شاکر علی نے انہیں خاموش رہنے کو کہا تھا وہ اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دے رہی تھیں. علینا سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی. دل چاہتا تو یونیورسٹی چلی جاتی ورنہ سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلتی. نگین اسے پک کرنے آئی تھی. نگین نے انتہائی آڈ ڈریس پہن رکھا تھا. پٹیالہ شلوار کے ساتھ انتہائی شارٹ سلیو لیس شرٹ بغیر دوپٹے کے پہن رکھی تھی. علینا مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. نگین نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی اور اسے ریورس کرتے ہوئے اس نے اچانک بیک ویو مرر میں ایک عورت کو انہیں گھورتے ہوئے دیکھا. ہو از شی؟ نگین نے حیرت سے پوچھا. مسز ستار، نیبر، علینا نے ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا. یہ اسٹیر کیوں کر رہی ہیں؟ نگین نے حیرت سے پوچھا. اٹ از ہر ہابی، علینا بیزاری سے بولی. ہابی؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگی. ہاں، مجھے گھورنا، مجھ پر تنقید کرنا اور مجھے باتیں کرنا اور ان کی باتوں سے مما کا ڈسٹرب ہونا سب ان کی ہابی ہے، علینا نے خفگی سے جواب دیا. اتنا انٹرفیئرنس کیوں؟ نگین کی حیرت کی انتہا نہ رہی. شی از لائک دس، لیو ہر. اسے چھوڑو، علینا نے غصے سے کہا. تم نے اسے فون کیا؟ علینا نے بے صبری سے پوچھا. ہاں، ہی ول بی ویٹنگ فار اس. وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، نگین نے کہا تو علینا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. ہی از ویری ڈفرنٹ مین، علینا نے پر امید لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا. آل مین آر سیم، مما کہتی ہیں، نگین نے جواب دیا. اینڈ یور ایکسپیرئنس؟ علینا نے پوچھا. آلموسٹ سیم. اینڈ یورز؟ نگین نے علینا سے پوچھا. اویس، جمی اینڈ سلمان، آل باسٹرڈز، بٹ ہی سیمز ٹو بی ڈفرنٹ، علینا نے کہا. کیوں؟ نگین نے بہت تیزی سے موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا. ڈونٹ نو، واٹ ڈو یو تھنک؟ علینا نے اس سے پوچھا. میں اسے اس اینگل سے نہیں دیکھتی جس طرح تم اسے دیکھ رہی ہو، نگین نے مسکراتے ہوئے کہا. کس اینگل سے؟ علینا نے معنی خیز انداز میں پوچھا. محبت کی نظر سے، نگین نے مسکرا کر جواب دیا. آئی ایم ویری ان لکی، علینا نے آہ بھر کر کہا. کیوں؟ نگین نے حیرت سے پوچھا. میری محبت کو نہ کوئی محسوس کرتا ہے اور نہ ہی ویسے رسپانس کرتا ہے جیسے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں، علینا نے نم آنکھوں سے کہا. وائی از اٹ سو؟ نگین نے پوچھا. شاید خدا نہیں چاہتا، وہ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، علینا نے آہ بھر کر نم آنکھوں سے کہا. تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ نگین نے کہا. وہ مجھ سے چھیننے کا عادی ہے، پہلے مما کو چھینا پھر، علینا سسکیاں بھرنے لگی. نگین نے سڑک کی ایک جانب گاڑی روکی اور محبت سے اس کا کندھا سہلانے لگی. علینا پلیز بی نارمل، نگین نے اپنے سخت کھردرے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لے کر سہلاتے ہوئے کہا. آئی ایم فائن، علینا نے آنسو صاف کرتے ہوئے گوگلز لگاتے ہوئے کہا. علینا، کیا یہ تمہاری مما نہیں؟ نگین نے دوبارہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا. نہیں، میری مما کی ڈیتھ ہو چکی ہے جب میں 5 سال کی تھی. پاپا نے میری مما کی چھوٹی بہن سے شادی کر لی. شادی سے پہلے وہ مجھے اور میرے بھائی علی کو بہت پیار کرتی تھیں، لیکن پاپا سے شادی کے بعد وہ بہت بدل گئیں.
علی کو تو پاپا اپنے ساتھ امریکہ لے گئے ہیں اور میں ان کے پاس ہوں. آئی ہیٹ ہر. علینا نے بیزاری سے جواب دیا. آئی ایم سوری، نگین نے کہا اور خاموش ہو گئی. دونوں اسد کے ویل فرنشڈ آفس میں داخل ہوئیں. اسد آف وائٹ پینٹ کوٹ اور چاکلیٹ شرٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. اس کی بڑی بڑی جھیل سی گہری براؤن آنکھیں اور نکھری نکھری رنگت میں وہ پہلے سے بھی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا. ہائے، ویلکم ٹو مائی آفس. اسد نے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر دونوں کو ویلکم کہتے ہوئے کہا اور کاؤچ کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا. تھینک یو، نگین نے مسکرا کر جواب دیا. دونوں بلیک اٹیلین اسٹائل کے کاؤچ پر بیٹھ گئیں. علینا کو آپ کی ٹیکسٹائل مل دیکھنے کا بہت کریز ہو رہا تھا. میں نے سوچا کیوں نہ آپ کی مل کا وزٹ کیا جائے، نگین نے بتایا. وائی ناٹ، شور، یو آر آلویز ویلکم. اسد نے مسکراتے ہوئے علینا کی طرف دیکھ کر کہا اور انٹر کام پر اپنی پی اے کو کولڈ ڈرنکس بھیجنے کو کہا اور پھر دوسرے نمبر پر اپنی ایک اسسٹنٹ مینیجر مس فرزین کو بلایا. ٹیکسٹائل مل میں انٹرسٹ کی کوئی خاص وجہ؟ اسد نے علینا سے قدرے سنجیدہ لہجے میں پوچھا. مائی فادر از انٹرسٹڈ ان اٹ اینڈ وانٹس ٹو اسٹیبلش اینی بزنس، علینا نے بتایا. ویری نائس، اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ بہت اچھا بزنس ہے، اسد نے جواب دیا. وہ اب کہاں ہیں؟ اسد نے پوچھا. امریکہ میں، اور چند دنوں میں یہاں آنے والے ہیں. اسی لیے میں ریسرچ کر رہی ہوں کہ کون سا بزنس ان کے لیے بہتر ہوگا، علینا نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا. ویری نائس، اسد نے مسکرا کر جواب دیا. دروازہ کھلا اور انتہائی خوبصورت ماڈرن لڑکی سلیو لیس شرٹ اور ٹراؤزر پہنے اسد کے آفس میں داخل ہوئی. آئیے مسز فرزین، اسد نے مسکرا کر کہا. علینا لڑکی کو بغور دیکھنے لگی اور اس کے دل میں شک سا پیدا ہونے لگا. اسد کو تو خوبصورت لڑکیوں کی بالکل بھی کمی نہیں، اسی لیے اس کا دل بھرا ہوا ہے، اسی لیے اسے میری بیوٹی میں کوئی چارم نظر نہیں آتا. فرزین خوبصورت تو ہے لیکن مجھ جیسی نہیں، اس نے دل میں سوچتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دی. مسز فرزین، یہ ہماری اسپیشل گیسٹ ہیں، یہ لوگ مل کا وزٹ کرنا چاہتی ہیں، پلیز اس کا ارینج کر دیں، اسد نے کہا. سر، ہمارے ٹیکسٹائل انجینئر مسٹر فواد آج آف ہیں، میری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے. مسٹر اسد، ہم آپ کے ساتھ وزٹ کر لیتی ہیں، نگین نے جلدی سے مسز فرزین کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا تو فرزین سمیت اسد نے انتہائی حیرت سے نگین کی جانب دیکھا، جیسے وہ کسی مخمصے میں پڑ گیا ہو. نگین کوئی عام شخصیت کی بیٹی نہیں تھی. اس کا باپ اس کے بزنس میں اس کو بہت زیادہ گائیڈ کرتا تھا اور اس کی بیٹی کو وہ خود وزٹ نہیں کرا سکتا تھا. وائی ناٹ؟ وہ قدر توقف کے بعد کچھ سوچتے ہوئے بولا. تھینکس، نگین نے مسکراتے ہوئے کہا. مسز فرزین نے حیرت سے اسد کی جانب اور پھر نگین اور علینا کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں ان گنت سوالات نمایاں نظر آتے تھے. اسد نے بھی اس بات کو محسوس کیا. اوکے مس فرزین، یو کین گو، اسد نے کہا تو فرزین حیرت سے سب کو دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی. آئی جسٹ وانٹ فیو منٹس، اسد نے کہہ کر ایک دو فائلز کو دیکھنا شروع کیا. کوائٹ ارجنٹ، اسد آہستہ سے بولا. دونوں خاموشی سے اسد کی جانب دیکھنے لگیں. اسد اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف تھا. وہ اپنے سامنے رکھے کمپیوٹرز اور فائلز کو ٹیلی کر رہا تھا. اسے بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دونوں اسے کس قدر مشتاق نظروں سے دیکھ رہی ہیں. نگین اس کے کام کرنے کی مہارت سے متاثر ہو رہی تھی. اس کا اسد کو دیکھنے کا زاویہ مختلف تھا، جبکہ علینا اسے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. وہ اسے کس قدر خوبصورت اور پرکشش لگ رہا تھا کہ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اس کے اندر عجیب و غریب سے احساسات پیدا ہو رہے تھے. وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی موجودگی اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی. اس کے آفس کی فضا میں بسی اس کے کلون اور پرفیوم کی سوندھی سوندھی خوشبو اس کی روح کو معطر کر رہی تھی. اسد کس قدر خوبصورت شخص لگ رہا ہے، کتنی اٹریکٹیو پرسنالٹی.
علینا کا دل مسکرا مسکرا کر اسد کو دیکھ رہا تھا اور اسد اس کے دل کی ہر دھڑکن، ہر آواز اور سرگوشی سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ لیٹس موو، اسد نے اچانک فائلز اور کمپیوٹر آف کرتے ہوئے کہا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ علینا اچانک بوکھلا گئی، جیسے اس کے خیالات کا تسلسل یک دم ٹوٹ گیا ہو اور اسے اس تسلسل کا ٹوٹنا اچھا نہ لگ رہا ہو، مگر اس نے خاموشی سے اسد کی طرف دیکھا اور پھر نگین کی جانب۔ نگین بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تینوں آفس سے باہر نکل گئے۔ اسد کی ٹیکسٹائل مل میں کپڑا بنتا تھا۔ ٹیکسٹائل مل بہت بڑی تھی، اس کے بہت سے سیکشنز تھے۔ اتنی بڑی مل کا وزٹ کرنے کے لیے بہت وقت درکار تھا۔ علینا اور نگین اسد کے ہمراہ مختلف سیکشنز کا وزٹ کرتی رہیں۔ اسد ان کو مشینری اور کپڑا بننے تک مختلف مراحل کے بارے میں تھوڑا بہت بتاتا رہا۔ نگین تو قدرے شوق سے سنتی رہی، مگر علینا کو اس میں قطعی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے لیے تو بس اسد کی کمپنی اہم تھی۔ 3-4 گھنٹے مل کے وزٹ میں صرف ہو گئے۔ اسد ان کو اپنے آفس میں لے کر آیا تو چائے کے ساتھ کچھ ریفریشمنٹ بھی تھی۔ نگین اور علینا کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اسد، آپ اتنی بڑی مل کو اکیلے ہی ہینڈل کرتے ہیں؟ نگین نے حیرت سے پوچھا۔ اوور آل میں اس کا اونر ہوں، لیکن میرے ساتھ میرے اسسٹنٹ اور ورکرز کی بہت بڑی ٹیم ہے۔ ہر ایک کے پاس ایک ایک سیکشن ہے اور وہ اپنے سیکشن کا انچارج ہے، اس لیے سارا کام بہت سموتھلی چلتا ہے، اسد نے چائے پیتے ہوئے بتایا۔ علینا خاموش اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ مس علینا، کیا یہ انفارمیشن آپ کے لیے کافی ہے؟ اسد نے اچانک پوچھا تو وہ بوکھلا گئی اور چونک کر اسد کی جانب دیکھنے لگی۔ یس آف کورس، تھینک یو ویری مچ۔ میں پاپا کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اور اگر وہ انٹرسٹڈ ہوئے تو آپ سے میٹنگ کر لیں گے، علینا نے جواب دیا۔ انفیکٹ یہ اپنے انٹرسٹ کی بات ہے۔ میں شروع سے ہی کپڑا بننے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اور ایک بار جب میں FSC میں تھا تو کالج نے ایک ٹیکسٹائل مل کا وزٹ ارینج کیا۔ تب مجھے بہت انفارمیشن ملی اور اس کے بعد میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی۔ اس کے بعد انگلینڈ سے ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ مختلف کورسز کیے، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں کورسز کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے اس کی نو ہاؤ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں ہوتا، لوگ آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مختلف طریقوں سے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو کہتے ہیں نا، کوئی بات کہنے سے پہلے آپ کو الفاظ کے مفہوم سے آگاہی ہونی چاہیے، اسی طرح بزنس شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم ضرور ہونا چاہیے۔ اسد نے بہت شستہ انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی۔ یس یو آر رائٹ، نگین نے کہا۔ علینا خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، کیوں علینا؟ نگین نے علینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، علینا نے بیگ اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر اسد، ہم نے آپ کا بہت قیمتی ٹائم لیا، نگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اٹس مائی پلیزر اینڈ یو آر آلویز ویلکم۔ اسد نے مسکراتے ہوئے دونوں کو آفس کے دروازے تک رخصت کیا۔ تھینک یو، علینا نے آفس سے باہر نکلتے ہوئے اسد کی جانب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو جواباً اسد مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ آفس سے باہر نکل گئیں۔ شام کا ملگجا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ نگین اور وہ یوں ہی ادھر ادھر سڑکوں پر گھومتی رہیں۔ ہی از اے جینیس، علینا کے منہ سے اچانک نکلا۔ کون؟ اسد؟ نگین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، علینا نے جواب دیا۔ ڈیڈی اپنے کچھ دوستوں کا بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں اور اسد بھی ان میں سے ایک ہیں، نگین نے بتایا۔ کیوں؟ علینا نے حیرت سے پوچھا۔ ڈیڈی ایک بار مما کو بتا رہے تھے کہ ان کے سب فرینڈز ان کی پوسٹ سے کسی نہ کسی طرح فیورز لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اسد بہت سینئر بزنس مین ہیں، جینون فیورز لیتے ہیں، البتہ کوئی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے گائیڈنس ضرور لیتے ہیں، نگین نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ نگین، اسد کی تمہارے ڈیڈی سے فرینڈشپ کیسے ہوئی؟ دونوں میں کافی ایج ڈفرنس ہے، علینا نے حیرت سے پوچھا۔
ایک بار میں نے بھی ڈیڈی سے یہی بات پوچھی تھی تو وہ مسکرانے لگے. دونوں کی دوستی پلین میں ہوئی تھی. نگین نے مسکراتے ہوئے کہا. پلین میں؟ اٹس امیزنگ. علینا نے حیرت سے پوچھا. ہاں، دونوں انگلینڈ سے واپس آ رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے. اچانک ڈیڈی کو بہت شدید قسم کا اسٹمک ایک ہو گیا. اسد نے ان کی بہت ہیلپ کی، ان کا بہت خیال رکھا اور یوں دونوں میں بہت دوستی ہو گئی. اور جانتی ہو، ان کی دوستی کو 10 سال گزر گئے ہیں. اسد نے بتایا تھا نا کہ وہ ٹیکسٹائل کورس کے لیے انگلینڈ گئے تھے اور وہ اسی کورس سے واپس آ رہے تھے. یوں ڈیڈی اور ان میں بہت دوستی ہو گئی. ہر ویکنڈ پر اسد ہمارے گھر ضرور آتے. تب میں او لیول کی اسٹوڈنٹ تھی. وہ مما اور ڈیڈی کے ساتھ اکثر آؤٹنگ پر بھی جاتے. اب وہ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں. ہمارے گھر میں کوئی پارٹی، کوئی فنکشن اسد کے بغیر نہیں ہوتا. نگین نے مسکراتے ہوئے بتایا. کیا تم کبھی ان کے گھر گئی ہو؟ ان کے گھر میں کون کون ہے؟ علینا نے قدرے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا. ہاں، اسد نے ایک بار ہمیں عید ڈنر پر انوائٹ کیا تھا. ملکہ نور جہاں کی جنریشن میں سے ایک عدد دادو ہیں. نگین نے ہنستے ہوئے جواب دیا. کیا مطلب؟ علینا نے چونک کر پوچھا. اسد کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور دادو نے ان کی پرورش کی ہے. ان کی دادو بہت گریسفل اور گرومڈ پرسنالٹی ہیں. کیا اسٹائلش ساڑیاں اور جیولری پہنتی ہیں. بات چیت میں بھی رائل اسٹائل ہے. اپنے آپ کو ہم کہہ کر بلاتی ہیں. میں تو سن کر ہی چونک گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ ان کے ساتھ اور کون کون ہے. تب مما نے مجھے بتایا کہ ان کا اسٹائل ہی ایسے ہے. نگین نے مسکراتے ہوئے بتایا. ویری انٹرسٹنگ. علینا نے مسکرا کر کہا. اسد از ویری گرومڈ مین. تم نے ان کی بات چیت اور مینرز میں ایک مختلف اسٹائل آبزرو کیا ہوگا. ڈیڈی بتا رہے تھے کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت زبردست تھا. یہ لوگ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے اور انڈیا میں ان کے محل اور حویلیاں تھیں. اسد میں بھی ان باتوں کا بہت زیادہ اثر ہے. نگین نے بتایا. ہاں، وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے. علینا نے حسرت بھرے لہجے میں کہا. نگین، اسد مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں. علینا نے آہ بھر کر کہا. تمہیں کیسے محسوس ہوا؟ نگین نے حیرت سے پوچھا. نہ جانے کیوں میرے دل کو ایسا محسوس ہوتا ہے. علینا نے آہ بھر کر جواب دیا. پھر؟ نگین نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا. معلوم نہیں. ایوری تھنگ از انسرٹن. علینا نے مایوسی سے جواب دیا. ڈونٹ یو وری، آئی ول کنونس ہم. نگین نے کہا تو علینا کے اندر امید سی پیدا ہونے لگی. ول یو؟ علینا نے بے یقینی سے پوچھا. یس آف کورس مائی ڈیئر. نگین نے مسکرا کر جواب دیا. تھینکس اے لاٹ. علینا انتہائی خوشی سے بولی. نگین نے اسے اس کے گھر ڈراپ کیا. مسز ستار لاؤنج میں ندرت بیگم کے ہمراہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں. علینا لاؤنج میں داخل ہوئی. ایک ٹک دونوں کی جانب دیکھا اور سلام کیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی. مسز ندرت، کیا علینا یونیورسٹی سے آ رہی ہے؟ مسز ستار نے جان بوجھ کر پوچھا. نہیں، اپنی دوست کے گھر تھی. مسز ندرت نظریں چراتے ہوئے بولیں. میرا خیال ہے یہ وہی دوست ہے جو اکثر اسے پک کرنے آتی ہے. مجھے تو وہ لڑکی بڑی ہی عجیب لگتی ہے. کیا آپ اس کی فیملی کو جانتی ہیں؟ مسز ستار نے پوچھا. ہاں، نہیں، کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی ہے. مسز ندرت نے گول مول جواب دیا. مسز ندرت، جوان بچیوں پر بہت کڑی نظر رکھنی چاہیے. آج کل زمانہ بہت خراب ہے. مسز ندرت، کل کو تو سارا الزام آپ پر ہی آئے گا. بیٹیوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور علینا کے والد تو پہلے ہی ملک سے باہر ہیں. آپ پر تو دوہری ذمہ داری ہے. مسز ستار نے قدرے مبالغہ آرائی سے کہا. مسز ندرت کے پاس کوئی جواز نہ تھا کہ وہ ان کی بات کی تردید کر سکتی، اسی لیے خاموشی سے سنتی رہیں. مسز ستار،
آپ کی لگائی ہوئی آگ آج کے لیے کافی ہے۔ اچانک علینا نے لاؤنج میں آ کر کہا، جو کچن سے پانی پینے آئی تھی اور ان کی باتیں سن کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ مسز ستار اور ندرت بیگم اس کی بے باکی اور بدتمیزی پر حیران رہ گئیں۔ مسز ستار تو اس قدر بوکھلا گئیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا کہیں۔ انہوں نے انتہائی شرمندگی سے مسز ندرت کی جانب دیکھا اور مسز ندرت نے انتہائی غصے سے علینا کی جانب، اندر دفع ہو جاؤ، مسز ندرت نے غصے سے کہا۔ جا رہی ہوں، مجھے بھی آپ لوگوں کی فضول باتیں سننے کا کوئی شوق نہیں۔ علینا غصے سے پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سوری مسز ستار۔ مسز ندرت کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ کر ان سے معذرت کریں۔ بہت ہی منہ پھٹ اور بد زبان ہو گئی ہے مسز ندرت، مجھے تو اس بچی کے مستقبل کی فکر ہو رہی ہے۔ ایسی بد زبان اور بد لحاظ لڑکی کو کون اپنے گھر بیاہ کر لے جائے گا؟ خدا کی پناہ، نہ آپ کا خیال نہ میری عزت و لحاظ۔ سچ بولتی ہوں، جب چھوٹوں میں بڑوں کا ادب و لحاظ ختم ہو جاتا ہے تو بس بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ بات آپ لکھ لیں اور اس کو جلد از جلد گھر سے چلتا کریں۔ آپ کو نہیں معلوم لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اور آپ تو خواہ مخواہ ہی میں بدنام ہو رہی ہیں۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اس لڑکی کو اس کی آوارہ دوستیں خراب کر رہی ہیں، ورنہ چند سال پہلے یہ لڑکی اس قدر خاموش، کم گو اور اچھی تھی۔ جب بھی میں آتی تھی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی، اور اصفر کو تو اس نے ہی پالا ہے۔ کبھی اس کے لیے فیڈر میں دودھ بنا رہی ہوتی اور کبھی اس کو نہلا رہی ہوتی۔ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی علینا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ مسز ستار نے کہا تو مسز ندرت کا دل بھر آیا۔ اپنی اولاد ہوتی تو اس کے ہاتھوں آج یوں ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ مسز ندرت نے سسکتے ہوئے جواب دیا، اپنی اولاد ہو تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ مسز ندرت تسوے بہانے لگی۔ مسز ندرت، اتنا بڑا راز اور آپ نے آج تک مجھ سے چھپایا؟ مسز ستار تجسس سے مسز ندرت کے قریب ہو کر بولی، اپنی ہوتی تو اس کے ہاتھوں آج ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ میں نے تو یہ راز اپنے سینے میں ہی چھپائے رکھا، اس کی حفاظت کرتی رہی، یہی سوچتی رہی کہ کسی کو خبر نہ ہو، میرے اور اس کے رشتے میں کہیں دراڑ پیدا نہ ہو جائے۔ مگر اب وہ دنیا کو خود ہی سب کچھ بتانے پر تلی ہے تو پھر میں کیا چھپاؤں؟ مسز ندرت نے بے چارگی سے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مسز ندرت، آپ گھبرائیے نہیں، سچ آپ کے آنسو دیکھ کر تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہیں۔ مسز ستار نے جان بوجھ کر روحانسی شکل بنا کر کہا، بس یہ تو میں ہی جانتی ہوں کہ میرے اندر کیا کیا غم چھپے ہیں۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میرا دل چکنا چور ہو رہا ہے۔ میں کس کو اپنا دل نکال کر دکھاؤں؟ اور تو اور کچھ کہوں تو فوراً باپ کو امریکہ فون کرتی ہے اور وہ مجھے وہاں سے ذلیل کرتے ہیں۔ مسز ندرت سسکنے لگیں اور مسز ستار نے محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس کریں، مجھے آپ کے دکھ کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ اس قدر دکھی بھی ہو سکتی ہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ مسز ستار نے آنکھوں کو اپنے دوپٹے سے رگڑتے ہوئے کہا، میں تو پچھتا رہی ہوں کہ کیوں شاکر سے شادی کی۔ مسز ندرت نے آہ بھرتے ہوئے کہا، مسز ندرت، یہ تو بتائیے کہ یہ علینا کس کی اولاد ہے؟ مسز ستار نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ مسز ستار، کیا بتاؤں، یہ علی اور میری بڑی بہن کے بچے ہیں۔ نزہت باجی کی زندگی میں ہی میں نے ان کو اس قدر محبت سے پالا کہ کیا بتاؤں۔ باجی کی وفات کے بعد بچے میرے پاس ہی رہتے تھے اور بہت زیادہ اٹیچڈ تھے کہ بڑوں نے نزہت باجی کی جگہ میری شادی کر دی۔ اتنی محبت اور پیار سے میں نے ان بچوں کو پالا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور اب وہی بچے میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ میں بھی کس قدر بد نصیب ہوں کہ محبت کے بدلے میں مجھے نفرت ہی ملی ہے۔ مسز ندرت سے سکنے لگیں۔ ہاں، یہ تو آپ کے ساتھ بہت ہی برا ہوا۔ سچی بات ہے، مجھے تو آپ پر ترس آ رہا ہے۔ آپ اس قدر اچھی خاتون ہیں اور آپ کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے۔ اب وہ کسی
غیر کے بھی بچے نہیں، آپ کی سگی بہن کی اولاد ہیں، انسان کس کو الزام دے؟ یہ تو آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ مسز ستار نے تعصب سے کہا۔ اپنی اپنی قسمت ہے، باجی کو سسرال میں بھی بہت عزت ملی اور مجھے ان کے بچوں کی وجہ سے سسرال میں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ میری نندیں مجھے یہ قصوروار ٹھہراتی ہیں کہ میں علینا اور علی کے ساتھ ظلم کرتی ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے، کبھی میں نے ان سے کوئی زیادتی کی ہے؟ اگر علینا سے گھر کے کام کاج کرواتی تھی تو یہی سوچ کر کہ کل کو اس نے سسرال جانا ہے، بچیوں کو سب کام آنے چاہیے، اور میری اس بات کو سب نے بڑھا چڑھا کر مجھے سسرال میں بے عزت کر کے رکھ دیا۔ مسز ندرت اپنے دل کا بوجھ اتارنے کے موڈ میں تھیں۔ اسی لیے آپ کے ہاں کبھی کسی رشتے دار کو آتے جاتے نہیں دیکھا؟ مسز ستار نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا دل دکھوں سے پھٹنے والا ہے، مسز ندرت نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، اگر کوئی نہیں ملتا تو نہ صحیح، آپ ماشاءاللہ خوبصورت اور پرآسائش گھر میں ہیں، آپ کو کسی قسم کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس کی شادی کر دیں اور پرسکون اپنے گھر میں رہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ امریکہ چلی جائیں، یہ جانیں اور اس کے کام۔ مسز ستار نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تو کچھ سوچنا ہی پڑے گا، اب میں اس کا وجود مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اس کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھ کر بھی میرا بی پی ہائی ہونے لگتا ہے، زندگی عذاب میں ڈال رکھی ہے، نہ جانے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے، مسز ندرت نے آہ بھر کر کہا۔ آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ذرا اس پر سختی کریں، کل کو کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے اور علینا ان کے سامنے یوں ہی بد زبانی کرتی ہے تو کیا امپریشن پڑے گا؟ کم از کم اس کو اپنی زبان تو بند رکھنی چاہیے نا۔ مسز ستار نے مانا خیز انداز میں کہا تو مسز ندرت نے چونک کر ان کی جانب یوں دیکھا جیسے کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ اب میں چلتی ہوں، آج تو بہت دیر بیٹھی ہوں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، مسز ستار نے اٹھتے ہوئے کہا، اور مسز ندرت ان کو چھوڑنے دروازے تک گئیں۔ مسز ندرت کو علینا پر انتہائی غصہ تھا اور وہ غصے میں اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں۔ علینا صوفے پر نیم دراز سگریٹ کے گہرے کش لینے میں مصروف تھی، اس کے ارد گرد دھواں پھیلا ہوا تھا۔ مسز ندرت نے غصے سے ناک سے کوڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ پہلے جب بھی مسز ندرت کمرے میں آتی وہ سگریٹ بجھا دیتی تھی، مگر آج وہ ان کو دیکھ کر بدستور سگریٹ پیتی رہی اور انہیں اس کو ڈھٹائی پر طیش آنے لگا۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، کیا ضرورت تھی مسز ستار کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اب وہ پوری کالونی میں گھر گھر جا کر بتائیں گی اور میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ مسز ندرت نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس کہ کچھ اور؟ اس نے سگریٹ مکمل کر کے اسے ایشٹرے میں مسلا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مسز ندرت نے غصے سے پوچھا۔ پوچھنے کا فائدہ؟ تو پھر کب پوچھتی؟ مسز ندرت نے خفگی سے پوچھا۔ جب پوچھنے کا وقت تھا آپ کو اس کا خیال نہیں آیا، اور اب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں طنزیہ مسکراہٹ سے بولی۔ تم اس گھر کا سکون برباد کر رہی ہو، مسز ندرت نے قدرے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا صرف میں یا کوئی اور بھی؟ علینا نے مانا خیز انداز میں مسز ندرت کی طرف دیکھ کر کہا۔ آئندہ تم نے گھر میں آئے کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، مسز ندرت نے گویا دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مجھے پہلے ہی بہت اچھی طرح اندازہ ہے، کوئی نئی دھمکی دیجیے مما، اس نے طنزیہ لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ اب تمہارے پاپا کے آنے پر ہی فیصلہ ہوگا، اس گھر میں یا تم رہو گی یا میں، مسز ندرت نے غصے سے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، اور اب کی بار بھی آپ ہی جیتیں گی، کیونکہ پاپا آپ کی اس دھمکی کے سامنے اپنا سب کچھ ہار دیتے ہیں، ان کے لیے بیوی بچے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ علینا نے آہ بھر کر
طنزیہ لہجے میں کہا تو مسز ندرت اس کی بات سن کر تلملاتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ بہت بدتمیز، بیہودہ اور بد زبان ہو چکی ہے یہ۔ مسز ندرت کا بی پی پھر شوٹ کرنے لگا اور انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر بی پی کم کرنے کی گولیاں کھائیں اور بیڈ پر لیٹ گئیں۔ علینا نے اپنا ایش ٹرے زور سے زمین پر مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی کرچیاں ٹائلوں کے فرش پر بکھر گئیں کہ دل نہ جانے کتنی بار کرچی کرچی ہوتا ہے، مگر نہ اس کا ٹوٹنا دکھائی دیتا ہے اور نہ اس کی بکھری کرچیاں۔ اس نے کرچیوں کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا۔ علینا کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو نگین کا تھا۔ ہیلو علینا، کیسی ہو؟ نگین کی آواز میں چہک تھی۔ فائن، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ ایک انٹرسٹنگ نیوز سنو، میں نے ابھی اسد کو فون کیا تھا۔ کیوں؟ علینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کو تھینکس بولنے کو اور تمہارے بارے میں اس کے خیالات جاننے کو، نگین نے خوش ہو کر بتایا۔ پھر کیا اس نے کچھ کہا؟ علینا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا۔ سچ، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، نگین نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ریئلی؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ ٹرسٹ می علینا، آئی سویئر، نگین نے اسے یقین دلانے کے انداز میں کہا۔ آئی ٹرسٹ یو ڈیئر، بتاؤ اس نے کیا کہا؟ علینا نے متجسس ہو کر پوچھا۔ کہنے لگا، علینا بہت اچھی اور بہت ڈفرینٹ لگتی ہے، نگین نے بتایا تو مسکراہٹ علینا کے لبوں پر پھیلنے لگی۔ اور کیا کہا؟ علینا نے اور متجسس ہو کر پوچھا۔ میں نے پوچھا ڈفرینٹ کیسے لگی؟ کہنے لگا، بہت کم گو اور اپنی ذات میں گم رہنے والی، نہ تو زیادہ شو آف کرتی ہے اور نہ اوور ریئیکٹ، اس میں بہت کامنس ہے، نگین نے اسے بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ نگین نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے اسے بتایا نہیں کہ وہ کتنا بڑا دھوکہ کھا گیا ہے؟ اس کو نظر آنے والی کامنس کے پیچھے کتنا انتشار اور ڈپریشن ہے۔ کم گو اور اپنی ذات میں گم رہنے والی اس دنیا سے اور اپنے آپ سے فرار چاہتی ہے۔ نگین، اپیرنس اور ریالٹی میں کتنا فرق اور کتنا تضاد ہوتا ہے۔ لوگ شکل اور تصویر دیکھ کر خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ شکل اور تصویر کی اپنی کتنی کہانیاں ہوتی ہیں، دکھ بھری کہانیاں، علینا نے آہ بھر کر کہا۔ پلیز علینا، اپنے آپ میں اتنی مایوسی مت پیدا کرو، ورنہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، نگین نے اسے سمجھایا۔ نگین جو پہلے ہی آگ کے فرش پہ چل رہا ہو، اس کو زندگی کے کانٹوں سے اور کیا خطرہ ہوگا؟ جسٹ لیو اٹ، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، علینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم اسد کو فون کر کے تھینکس بولنا، آئی ایم شیور اس طرح تم دونوں میں بات ضرور بڑھے گی، نگین نے پر امید لہجے میں کہا۔ آئی ایم ناٹ شیور، علینا نے زخمی مسکراہٹ سے کہا۔ پلیز بی پازیٹیو، اور اس کو فون کر کے بور مت کرنا، اس سے اچھی اچھی باتیں کرنا، نگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی اچھی؟ جیسی وقاص تم سے کرتا تھا، علینا نے قہقہا لگا کر کہا۔ شٹ اپ، ہی واز اے باسٹرڈ، نگین نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ وہ میری باتوں سے خوش ہو جائے، ورنہ کسی کو مجھ سے بات کر کے زیادہ خوشی نہیں ہوتی، نہ مما کو، نہ پاپا کو، مسز ستار کو، اور نہ جمی، اویس اور سلیمان کو، وہ بے ہنگم قہقہا لگا کر بولی۔ آئی تھنک یو، نگین نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ یس یو آر رائٹ، یہ زیادہ اچھی نہیں تھی، میں ابھی تک اپنے سینسز میں ہوں، میرا خیال ہے اس میں بھی ملاوٹ ہوگی، مانگی تو امپورٹڈ تھی، شاید لوکل دے دی اسٹوپڈ نے، اس نے قہقہا لگا کر کہا۔ تم اب ریسٹ کرو، مجھے کچھ کام ہے، نگین نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس نے ایک اور سگریٹ جلایا اور اس کی گہرے گہرے کش لینے لگی۔ نگین کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں اور اسے مزہ دینے لگیں۔ اسد لائکس می،
اس نے کمرے کی دیواروں کو بھرپور انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے کہا اور مسکرانے لگی۔ اسد، آئی لو یو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے موبائل سے اس کا نمبر ملانے لگی، مگر اس کا موبائل اس وقت آف تھا۔ آج وہ بہت تھک گیا ہوگا، ہمارے ساتھ بزی تھا نا؟ اس نے مسکرا کر سوچا اور مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلنے لگی۔ باجی، آپ نے ابھی تک وین کا کرایہ نہیں دیا، مہینہ شروع ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ وین والے نے سدرا کو وین میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا، میں آج لائی ہوں، اور سدرا نے بیگ کھول کر اس کی جیب سے پیسے نکالنے چاہے مگر تمام جیبیں خالی پڑی تھیں۔ اس کا رنگ ایک دم فق ہو گیا۔ اس نے بار بار جیبیں چیک کیں، اس کے ہاتھوں اور چہروں پر پسینہ آنے لگا۔ وین والا بغور اس کی جانب دیکھتا رہا۔ آپ گھر بھول آئی ہوں گی، وین والے نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر کہا۔ ہاں شاید، اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، کل دے دیں، مگر زیادہ لیٹ نہ کیا کریں، ہمارے بھی 1000 خرچے ہوتے ہیں۔ وین والے نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وین کالج کی لڑکیوں سے بھری ہوئی تھی اور سب معنی خیز اور مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ کچھ اس پر طنزیہ مسکرا رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں اس کے ساتھ ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مگر ایسا مسئلہ اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ وہ ہر بار کرایہ لیٹ ہونے کے لیے بہانے ضرور بناتی تھی، مگر ایسا جھوٹ اس نے کبھی نہیں بولا تھا۔ وہ سخت شرمندگی سی محسوس کرنے لگی تھی اور خاموشی سے وین کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ پیسے کہاں چلے گئے؟ رات کو خود میں نے بیگ کی جیب میں یاد سے رکھے تھے، اور جیب پھٹی ہوئی بھی نہیں، کہاں گر سکتے ہیں؟ اس کا ذہن یہی سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ شاید کہیں گر گئے ہیں، اور اگر نہ ملے تو میں کرایہ کہاں سے دوں گی؟ اس ماہ اس نے بہت مشکل سے صرف کرائے کے پیسے بچائے تھے، باقی جو ٹیوشن ملی تھی اس نے اماں کو گھر کے خرچے کے لیے دے دیے تھے، اور اب اماں سے پیسے مانگوں گی تو وہ 1000 باتیں کرے گی کہ میں نے جان بوجھ کر بہانہ بنایا ہے۔ مگر پیسے کہاں جا سکتے ہیں؟ اماں نے بھی کبھی اس کے بیگ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، منی بھی ہمیشہ اس سے مانگ کر لیتی تھی، اور راشد؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کل رات کو وہ اماں سے بسنت منانے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا کہ اس نے پتنگیں اور ڈوریں خریدنی ہیں، اور اماں اسے سمجھا رہی تھی کہ ابھی اس کے پاس پیسے نہیں، کل کوٹھی والوں سے ادھار مانگے گی تو اسے دے دے گی۔ مگر راشد نے بھی کبھی اس کے بیگ کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر پیسے کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اگر پیسے نہ ملے تو؟ اور اس سوچ نے اسے کالج میں بھی سارا دن بہت مضطرب کیا۔ وہ اس قدر پریشان رہی کہ توجہ سے کوئی لیکچر نہ سنا۔ اس کی بھوک ویسے ہی مٹ گئی تھی اور جیب میں بھی کوئی پیسہ نہ تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، اپنی چارپائی اور کپڑوں کی الماری دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں پیسے وہاں نہ گر گئے ہوں۔ وہ کالج سے ذکیہ آپا کی طرف گئی تو اس کا چہرہ بہت اترا ہوا اور اداس تھا۔ مومنہ ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں آئی تھی۔ ذکیہ آپا نے اس کے لیے کھانا ڈالا، مگر اس نے بمشکل چند نوالے لیے۔ کیا بات ہے، آج تم پریشان لگ رہی ہو؟ ذکیہ آپا نے اس کے پاس بیٹھ کر محبت سے پوچھا۔ آپا جی، کل یہاں ہی بچوں نے مجھے ٹیوشن فیس دی تھی، میں نے اماں کو کچھ پیسے دینے کے بعد صرف وین کا کرایہ پاس رکھا، مگر آج صبح کرایہ دینے لگی تو پیسے غائب تھے، اس نے رنجیدہ لہجے میں بتایا۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ کتابوں میں دیکھنے تھے نا، مومنہ اور مریم تو اکثر کتابوں میں پیسے رکھ کر بھول جاتی ہیں، ذکیہ آپا نے کہا۔ نہیں، میں نے خود بیگ کی جیب میں رکھے تھے، وہ فکر مندی سے بولی۔ گھبراؤ نہیں، مل جائیں گے، ذکیہ آپا نے اسے تسلی دی۔ اور اگر نہ ملے تو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ تو پھر اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اپنے بندوں کو پریشانیاں دیتا ہے تو پھر ان پریشانیوں کو دور کرنے کے اسباب بھی خود ہی پیدا کرتا ہے، ذکیہ آپا نے اسے تسلی دی۔ مومنہ باجی نہیں آئیں؟ سدرا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج کل یونیورسٹی میں کچھ کام ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بتا رہی تھی لیٹ ہی آئے گی، ذکیہ آپا نے کہا۔
اور مریم؟ سدرا نے پوچھا۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے سر میں درد ہے، کمرے میں سو رہی ہے، سکیہ آپا نے جواب دیا تو سدرا خاموش ہو گئی۔ اس نے بچوں کو بمشکل ٹیوشن پڑھائی اور گھر پہنچی۔ اماں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ منی بیٹھی اپنی کاپیوں پر کچھ لکھ رہی تھی۔ منی، کیا تم نے یہاں کہیں پیسے گرے ہوئے دیکھے ہیں؟ سدرا نے چادر اتارتے ہوئے پہلا سوال کیا۔ نہیں، کتنے تھے؟ منی نے پوچھا۔ 1000 کا نوٹ تھا، وہ پریشانی سے بولی۔ کیا گم ہو گئے ہیں؟ منی نے بھی پریشانی سے سوال کیا۔ ہاں شاید، وین والے کو کرایہ دینا تھا، ادھر آؤ میرے ساتھ ڈھونڈو، سدرا نے کہا، اور دونوں چارپائی سے چادر، گدا، تکیا، اس کا غلاف، ہر شے کو جھاڑ جھاڑ کر چیک کرنے لگیں۔ راشد کہاں ہے؟ اچانک سدرا نے سوال کیا۔ پتہ نہیں آپا، آج تو اس نے اتنی پتنگیں اڑائی ہیں اور کیمیکل والی ڈوریں بھی لایا تھا، منی نے خوش ہو کر بتایا۔ سدرا ایک دم چونکی اور منی کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ اب وہ کہاں ہے؟ سدرا نے منی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے گڈو کے ساتھ آیا تھا اور سائیکل لے کر چلا گیا۔ جا باہر دیکھ، اگر ہے تو اسے بلا کر لا، سدرا نے اسے کہا تو وہ جلدی سے باہر چلی گئی۔ سدرا شدت سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ منی کو باہر گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سدرا پریشان ہونے لگی۔ نہ جانے کہاں رہ گئی ہے۔ وہ خود چادر لے کر اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور اماں بھی آنے والی تھی۔ وہ شام کے بعد منی کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اماں خواہ مخواہ اسے ڈانٹے گی۔ اس نے دروازے کو تالا لگایا اور جیسے ہی باہر نکلی، منی راشد کے ساتھ سائیکل پر بیٹھی آ رہی تھی۔ راشد نے پیلے رنگ کی نئی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے منہ میں پان تھا۔ منی کے ہاتھ میں بھی ٹافیاں اور بسکٹ تھے۔ راشد نے اپنی سائیکل پہ نہ جانے کتنی گھنٹیاں باندھ رکھی تھیں اور وہ ٹن ٹن گھنٹیاں بجاتا خوش باش آ رہا تھا۔ سدرا کو دیکھ کر دونوں چونکے۔ منی، تو اسے بلانے گئی تھی اور کہاں رہ گئی؟ پتہ بھی ہے شام ہونے والی ہے، اماں آنے والی ہے، سدرا نے منی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپا یہ کہنے لگا تجھے سائیکل پر سیر کرا لاؤں۔ آپا، اس نے مجھے آئس کریم بھی کھلائی ہے، منی نے خوش ہو کر بتایا۔ سدرا نے راشد کی طرف دیکھا۔ اس کا منہ خوشبودار پان سے بھرا ہوا تھا اور مشکل سے کھل رہا تھا۔ منہ سے رنگدار پان کی رالیں بہہ رہی تھیں۔ سدرا کو غصہ آنے لگا۔ تم دونوں اندر آؤ۔ سدرا نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ راشد اور منی اندر داخل ہوئے تو سدرا نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ راشد، سنا ہے آج تو نے بڑی بسنت منائی ہے، بڑی پتنگیں چڑھائی ہیں اور یہ نئی شرٹ بھی پہن رکھی ہے، منی کو بھی آئس کریم کھلائی ہے، خود بھی پان کھا رہا ہے، کیا تیری لاٹری نکل آئی ہے؟ سدرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ آپا اماں نے دیے تھے، اس نے جلدی سے بہانہ گھڑا۔ اماں کے پاس تو پیسے نہیں تھے، رات کو میں ساری باتیں سن رہی تھی، سدرا نے پوچھا۔ وہ گڈو، وہ بمشکل بولا۔ جھوٹ مت بول، تو نے میرے بیگ سے پیسے چرائے ہیں نا، سچ بول، سدرا نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو مجھے زمین پر پڑے ملے تھے، اس نے جھوٹ بولا۔ پھر جھوٹ، میں نے خود بیگ میں رکھے تھے اور تجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں کتنی مشکل سے ٹیوشنیں پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کرتی ہوں؟ آج میں نے وین والے کو پیسے دینے تھے اور بیگ میں پیسے نہیں تھے، اب جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ تو نے چوری بھی شروع کر دی ہے، سدرا نے غصے سے کہا۔ آپا، میرے پر الزام نہ لگا، وہ روب سے بولا۔ ایک تو برے کام کرتا ہے اور دوسرا روب لگا جماتا ہے۔ سدرا نے اسے 2-3 تھپڑ لگا دیے۔ اس نے بھی آگے سے ہاتھ اٹھانا چاہا تو وہ غصے سے اور بھپر گئی۔ پاس پڑے وائپر کے ڈنڈے سے اس نے راشد کی خوب پٹائی کی۔ وہ اسے گالیاں بکتا رہا اور اونچی آواز میں چلا چلا کر روتا رہا۔ باہر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ منی نے جا کر دروازہ کھولا تو اماں اندر داخل ہوئی۔
راشد کے رونے کی اور چلانے کی آوازیں سن کر اماں کے حواس باختہ ہو گئے. اس کا تو رنگ فق ہو گیا. ہائے میں مر گئی، میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اماں کھانا صحن میں ہی چھوڑ کر اندر بھاگی. راشد بیٹھا رو رہا تھا اور سدرا غصے میں اسے گھور رہی تھی. کیا ہوا؟ رشیدہ نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. پوچھ اسی سے، سدرا نے غصے سے کہا. ماں صدقے ماں واری، کیا ہوا؟ کس نے مارا؟ رشیدہ نے راشد کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. اماں اس نے مجھے ڈنڈوں کے ساتھ مارا ہے. راشد اونچی آواز میں روتے ہوئے بولا. ہائے مر جائے تو، تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیوں میرے بچے کو مارا ہے؟ رشیدہ نے سدرا کو تھپڑ لگاتے ہوئے کہا. اماں اس نے میرے بیگ سے پیسے چوری کر کے پتنگیں اڑائی ہیں اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے. میں نے آج وین کا کرایہ دینا تھا. سدرا روتے ہوئے بولی. بس اتنی سی بات پر تو نے بھائی کو مارا؟ تیرے جیسی بہن سے تو وہ اکیلا ہی بہتر ہے. مر جائے تو میرے بچے پر سے. تو نے ڈنڈے برسائے، پیسے ہی تو نکالے تھے نا؟ رشیدہ نے غصے سے کہا. کتنے پیسے خرچ کیے تو نے؟ رشیدہ نے راشد سے پوچھا اور اس نے جیب میں سے باقی کے پیسے نکالے. رشیدہ نے انہیں گنا، صرف 200 روپے باقی بچے تھے. رشیدہ نے پاس سے 800 روپے نکال کر اس کا 1000 روپیہ پورا کر کر اس کی طرف زور سے پھینکے. لے پکڑ اپنے پیسے، کل منہی، اور خبردار آئندہ میرے بچے کو ہاتھ لگایا، تیرے ہاتھ میں خود کاٹ ڈالوں گی. رشیدہ غصے سے بولی. اماں تو ایک دن پچھتائے گی. سدرا نے پیسے سمیٹ کر بیگ میں رکھتے ہوئے کہا. پچھتا تو اب بھی رہی ہوں تجھے پڑھا کر. رشیدہ نے طنزیہ لہجے میں کہا. اب تو میرے گھر میں زیادہ دن نہیں رہ سکتی. کل ہی زاہدہ کو بلاتی ہوں کہ اس بلا کو میرے گھر سے لے کر جائے. میرا تو سکون برباد کر دیا ہے کمبخت نے. رشیدہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور سدرا بیٹھ کر رونے لگی.